اب آ جائیں کہ یہ جو آپ کا رشیا نیٹو، وہ تو اب بار بار بات کرنی فضول ہے. اب تو اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ کسی بڑے ٹکراؤ کی خبر دے دیں گے. باقی یورپ میں احتجاج آ رہے ہیں، تیزی سے پھوٹ پڑیں گے. سچویشن دن بدن خرابی کی طرف ہے. اس ٹائم جو کشمیر کی صورتحال ہے، جو کرفیو ہے، جو چیزیں ہیں، یہ مزید ٹریگر ہو جائیں گی. احتجاج آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آگے احتجاجوں میں جان آ جائے گی. 7 کے بعد یہ چاند گرہن، پھر سورج گرہن، حکومتوں کے لیے ٹف ٹائم بنے گا. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اس ٹائم پہ اگر میں بات کروں پریڈکشنز کی تو اسامہ صاحب کا کوئی ثانی نہیں ہے، قریب بھی نہیں لگتا کوئی جو پریڈکشن اسامہ صاحب ہمیں دے رہے ہیں. جو ابھی کل بات کی تھی اسامہ صاحب نے، لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں آج 1 اکتوبر بروز بدھ ہے، 2025 ہے. اور آپ کو بتائیں جو برسلز ہے اس پر ہمارے فینز ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہے ہیں. کل کے پروگرام میں اسامہ صاحب نے ابھی پریڈکشن دی تھی، ہمیں بولا تھا کہ احتجاج ہو رہے ہیں. اور برسل سے ابھی یہ جو خبر آئی ہے کہ وہاں پر جو ایئرپورٹ ہے اس پر احتجاج ہو رہا ہے اور ایئرپورٹ انہوں نے بند کر دی، اور وہاں کر جو معاملات ہیں بہت ہی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. احتجاج کی انڈیا پر بھی بات کی تھی اور یہ بولا تھا کہ کرفیو لگے گا. کرفیو والی پریڈکشن بھی اسامہ صاحب کی بالکل ایگزیکٹ ہوئی. اب جو میں خبریں دینے لگا ہوں آپ کو، وہ پریڈکشنز بھی اسامہ صاحب نے ہمیں دے چکے ہیں پہلے سے، لیکن اب خبروں میں بھی وہ چیز آ رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو 24 گھنٹے کی خبروں کے حوالے سے بتائیں. کل ایف سی ہیڈ کوارٹر میں اٹیک ہوا ہے. کوئٹہ ماڈل ٹاؤن کا ایریا ہے، اس میں ایک ویڈیو بھی اس میں چھایا ہوئی ہے. بلاسٹ ہوتا ہے، ایک رکشہ گزر رہا ہے، گاڑی گزر رہی ہے اور ان کا برا حال ہے، جس میں سے اگر میں بتاؤں تو 10 سٹیزن جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، خواتین بھی اس میں شامل ہیں اور 30 کرٹیکل زخمی ہیں اس کے اندر. اور دوسرا آپ کو بتاتے چلیں کہ رشیا نے سٹیٹمنٹ دی ہے. رشیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گردی پر ہم مذمت کرتے ہیں اور ان دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور دوسرا یہ سٹیٹمنٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ رشیا کی طرف سے پاکستان کا دنیا میں ایک لیول بن چکا ہے اور پہلے حملوں میں مذمت لوگ یہ کم کرتے تھے اور اب یہ جو ہے مذمتیں دنیا سے پاکستان کو زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ یہ دہشت گرد خوارج ان کا برا حال ہونے والا ہے. اچھا دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ 31 دسمبر 2025 سے پہلے محمد بن سلمان پاکستان کا وزٹ کریں گے اور یہ معاہدے کے بعد ان کا پہلا وزٹ ہوگا. اور انہوں نے کافی معاہدوں پر جو ہے وہ سگنیچر بھی کرنے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے فتح فور گراؤنڈ کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے. یہ میزائل دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو چکما دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ یہ 750 جو کلومیٹر ہے یہ رینج اس کی بہت زبردست ہے. اور دوسرا یہ زمین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور کافی اس کا اچھا تجربہ ہوا ہے. اچھا رشیا 1 انچ دور ہے نیٹو کے ساتھ جنگ میں. اور یہ دیکھیں اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ رشیا نیٹو کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور رشیا نے الیکسا جو ہے وہ بھیجا ہے اور ڈرون. اور چائنا اور تائیوان کا بارڈر بھی ہاٹ ہے. امریکہ اور چائنا جنگ کبھی بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا آپ کو بتائیں امریکہ اور وینزویلا جنگ کافی مطلب میں نے کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اور کیونکہ ٹرمپ نے بولا ہے کہ 200 فوجیں وہاں پر وہ اتارنے جا رہا ہے وینزویلا میں، یہ خبر آ رہی ہے. دوسرا انڈیا اب رو رہا ہے کہ ہماری ٹرافی ایشیا کپ کی جو ہے وہ دے دو. اور جس میں محسن نقوی نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹرافی مل جائے گی، یا تو آپ اگر ٹرافی چاہیے تو ایشیا کرکٹ کونسل سے لے لیں یا پھر ایک تقریب رکھ لیں جس میں ٹرافی آپ کو میرے سے ہی ملے گی، نہیں تو ٹرافی نہیں ملے گی. انڈیا کو صاف محسن نقوی صاحب نے یہ بیان دیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو ناظرین بتائیں کہ علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور کی لڑائی نظر آ رہی ہے. اور یہ بولا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہ رہی ہیں اور یہ خبریں پی ٹی اے کی طرف سے آ رہی ہیں. دوسرا آپ کو بتائیں جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، سینئر آئی ڈی ایف نے بولا ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ایران پر ایک سٹرائک ہو سکتی ہے. اور ڈیفرنٹ امریکن بول رہے ہیں کہ ایران میں جو نیوکلیئر پلانٹ ہے جہاں پہ بی ٹو بمبر انہوں نے مارا تھا امریکہ نے، وہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کچھ گھنٹوں میں سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا یو کے رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے ٹینکر بھی ریفیول ہو رہے ہیں، فائٹر جیٹ بھی اسرائیل اور کارگو جو جہاز ہیں وہ بھی اسرائیل بھیجنے کے امکانات ہیں. چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا امپورٹنٹ کنٹریز ہیں جو جنگ کا سامان ایران کو ٹرانسفر کر رہی ہیں اس ٹائم پہ. یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے جس کا میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی پرائس انکریز ہوئی ہے 4 پہ 7 پیسے، جو 264.61 پیسے سے 268.68 ہو گئی ہے. اور ڈیزل کی پرائس انکریز ہو گئی ہے اور اس سے انفلیشن بھی بڑھ سکتی ہے. اور ایف بی آر کا
جو سب کو میسج آیا تھا پاکستان میں، انہوں نے اپنی ڈیٹ اب آگے کر دی ہے، 15 اکتوبر تک لے گئے ہیں. یہ امپورٹنٹ خبریں تھیں. اب اسامہ صاحب کی لیٹسٹ کیلکولیشن آپ تک پہنچاتے ہیں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی اپڈیٹ ہمیں دیتے ہیں، ہمیں کلپس بھیجتے ہیں. جو برسلز میں احتجاج ہے وہ 14 اکتوبر کو اسٹرائکس اناؤنس کی ہیں انہوں نے، اور ایئر لائنز ان کی جو جہاز ہے یا ایئر آپریشنز بند رہیں گے. اور یہ ابھی ہم نے جب کہا تھا کہ اب احتجاج آپ کو یورپ میں نظر آئیں گے، بیسیکلی اس کے لیے انہوں نے بھیجا کہ ابھی ہم نے کہا ہے تو 14 کی کال بھی آ گئی ہے، وہ اس لیے کسی نے بھیجا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے اس کی بات کی میزائل کی، الفتح میزائل جو 4 لانچ ہوا ہے 750 رینج، وہ زمین کے ساتھ چلے گا. ڈیفینس اس کو سسٹم جو ہے وہ ایون وہ جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو گرانے کا صلاحیت رکھتا ہے. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی آپ دیکھتے ہیں آئرن ڈوم دیکھا ہوگا پچھلے دنوں یہ سب، تو جتنے بھی میزائل، جہاز، ڈرونز جاتے ہیں تو اس کو ڈیفینس میزائل جو ہے گرا دیتے ہیں. یہ نیچے چلے گا زمین کے ساتھ ساتھ، اس انداز سے جائے گا کہ یہ آپ کے نشانے پہ جا کے لگے گا، ڈیفینس سسٹم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا. کلیم یہ ہے اس کا، اور اس کا کامیاب تجربہ ہوا ہے. اور یہ ایک تجربہ واقعی ہمارے علاقوں میں بھی دیکھا گیا. رحیمیہ خان سائڈ پہ لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جی پتہ نہیں چلا کوئی میزائل جاتا دیکھا گیا. اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اپنی تجربے کار ہے یا ہمارا ہی تجربہ تھا. تو بہرحال اس کی انہوں نے رینج ٹیسٹ کی، اور لوگوں کی میرے پاس ایک آیا تھا کلپ جنہوں نے بھیجا ہوا تھا کہ یہ دیکھیں جی جا رہا ہے اوپر سے میزائل جو ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آپ نے اس کی بات کی، یہ رشیا ایران والی، کہ اسرائیل. رشیا نے کنڈیم کیا ہے. بیسیکلی یہ جو دنیا کی ساری انٹرنیشنل اس وقت کی حکومت ہے نا، یہ ایک جو پوری دنیا میں اس ٹائم حکمران طبقہ ہے، یہ ایک ہے. آج آپ کو اگر میری یہ بات سمجھ آ گئی نا تو زندگی کا آپ کو بہت بڑے معمے حل ہو جائیں گے. پوری دنیا کی عوام ایک طرف ہے اور پوری دنیا کی حکومتیں ایک طرف ہیں. یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ایک دوسرے کو لاتا ہے، ایک دوسرے سے ملتا ہے، ایک دوسرے سے بیٹھتا ہے. اور آپ لوگوں کی ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ خود ہی حملے پلان کرتے ہیں، خود ہی کراتے ہیں، خود ہی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو طول دیتے ہیں، اپنی حکومتوں کو دوام بخشتے ہیں، اپنے آپ کو ایکسٹینشن سیدھی کرتے ہیں، اپنے دور ادوار بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ بیسیکلی ایک ہے. اس وجہ سے اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں عوام کی سر پہ جیسے کہ بھئی پاکستان، انڈیا، جی ان کی عوام آپس میں جو ہے وہ کس طرح ہے، رشیا کس طرح سوچتا ہے، عوام کس طرح سوچتی ہے. یہاں مار کھا جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے آپس میں ایک ہی کچھ ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حکومتوں میں رہیں، عوام کو پیستے رہیں، اور اپنے جو امپائر اور اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نفس کی، حوث کی وہ جو لوازمات ہیں وہ پورے کرتے ہیں. بس اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی کب کون کدھر ہو جائے، کس کا ساتھ دے دے، کس پہ حملہ کر دے، کس کی طرف ہو جائے. وہ ہمیں الجھائے رکھنے کے لیے بس ٹائم ضائع. اب آ جائیں کہ یہ جو آپ کا رشیا نیٹو، وہ تو اب بار بار بات کرنی فضول ہے. اب تو اس دن کا انتظار کریں جس دن آپ کسی بڑے ٹکراؤ کی خبر دے دیں گے. باقی یورپ میں احتجاج آ رہے ہیں، تیزی سے پھوٹ پڑیں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو یہ معاملہ چل رہا ہے ابراہیم ایکارڈ کا، یہ اسی کا حصہ ہے جو پاکستان اس میں شامل ہوا ہے. پاکستان بے شک اس کو ڈینائل میں ڈال رہا ہے کہ جی ہمارے مندرجہ جو بھی پوائنٹس تھے، وہ اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا جی پوائنٹس جو تھے وہ شامل نہیں کیے گئے، یا تو بھی شامل نہیں کیے گئے. آپ مکھن تو اس کو یوں لگا آئے ہیں، تعریفیں تو یوں پل باندھ آئے ہیں کہ جیسے اس نے آپ کے پوائنٹ شامل کر لیے ہوں. یا اس میں کوئی آپ نے فلسطینی لوگوں کو جو وہاں کے نمائندوں کو آن بورڈ کیا ہو اس معاہدے میں بٹھا کے، ان سے کوئی ان پٹ لی ہو، کوئی پوائنٹس لیے ہو. آپ نے تو روز بمب مار رہے ہیں، ادھر سے ان کو ایک امن نامہ پکڑا رہے ہیں کہ یا بمب کھاؤ یا اس کو مانو. تو یہ تو منصفانہ اقدام نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور جس طریقے سے یہ سب ہو رہا ہے، یہ باتیں وہیں کو جا رہی ہیں جہاں کو سنتے تھے کہ جائیں گی، جہاں کو ہمارا اندازہ تھا کہ یہ چیزیں، جو خبریں آپ لوگوں کو مارکیٹ میں مل رہی تھی. کہ ڈیفینیٹلی جب پاکستان اور
اس کے معاملات سعودیہ کے جتنے کلوز ہیں، امریکہ کے جتنے کلوز ہیں، میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں یہ ایک پیج پہ ہی ہیں، ان کے معاملات الگ نہیں ہیں. اور اب پاکستانی اگر فوج غزہ میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک امریکن اسی پہ جائے گی، حما پہ جائے گی، اور اس کے بھی جو کنسیکوینسز ہیں وہ ایز اے نیشن ہمیں سب کو بھگتنے ہوں گے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونے لگا، اس سے پہلے بھی پاکستانی فوج گئی، اور اس پہ گوگل لکھے نا بلیک سپٹمبر، بریگیڈیئر ضیاء الحق، پھر ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی اور سارا روپ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا. تو باقی یہ ہے کہ سچویشن دن بدن خرابی کی طرف ہے. اس ٹائم جو کشمیر کی صورتحال ہے، جو کرفیو ہے، جو چیزیں ہیں، یہ مزید ٹریگر ہو جائیں گی. احتجاج آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے عرض کی تھی کہ آگے احتجاجوں میں جان آ جائے گی. 7 کے بعد یہ چاند گرہن پھر سورج گرہن حکومتوں کے لیے ٹف ٹائم بنے گا. اب یہ ہے کہ جو کشمیر، دونوں سائڈ کے کشمیر ٹربل میں ہوں گے، اور انڈیا میں بھی مزید ٹربلز بڑھیں گی. قدرتی آفات ابھی نومبر تک جان نہیں چھوڑیں گی. ان میں آپ جیسے کل بھی کراچی بہت تیز بارش تھی طوفانی ہواؤں کے ساتھ، اور پھر لوگوں کو تنگی کا سامنا رہا. حالانکہ مونسون تو ختم ہو گیا تھا، اب جی کوئی اور سائیکل آ گیا. میں نے کہا یہ آتے ہی رہیں گے. امریکہ میں ایمرجنسی کئی ریاستوں میں اسی کی لگی ہوئی ہے، پانی سے، بارشوں سے ریلیٹڈ ابھی بھی، اور سائرن بج رہے ہیں، اور وہاں ساری ہنگامی ہوا ہے. اب ہم تو اتنی کور ہی نہیں کر سکتے خبریں جتنی پوری دنیا میں ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں. سیکنڈلی اس میں جو آپ کی یہ ابھی تک جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سندھ کے سیلاب کے جو ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے. سیلاب گیا بھی ہے، سیلاب پہنچا بھی ہے. اگر یہاں کا شور نہ مچتا تو کہانی یہاں بھی چپ تھی. اب وہ لوگ ویڈیوز بنوا کے اپنے نقصانات کے اس کے لیے حکومت سے امداد مانگ رہے ہیں کہ بھی ہماری اب کھائیں پیئیں گے کہاں سے؟ ڈاکے ہی ماریں گے نا. فصل جس کا 4 ایکڑ کی فصل تھی دھان کی، وہ بہہ گئی، وہ ختم ہو گئی. وہ اس نے قرض لیا ہوتا ہے کسان نے، کوئی کھاد اس سے لے کے ادھار، کوئی بیج ادھار لیتا ہے. اب وہ اس کے پاس نہیں رہا تو اب وہ کیا کرے؟ ڈاکہ مارے. کھائے کہاں سے؟ حکومت ایک دن میں تو اگنے بھی کچھ نہیں لگا. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے. اس پہ یہ بہت بڑی، ابھی آپ دیکھیے گا اس کے کنسیکوینسز آپ کو مزید ابھی ملیں گے، کیونکہ اس کو مس ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا. بس جدھر کی ویڈیو آ جاتی ہے ادھر سارے پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں ویڈیو نہیں وہاں کچھ نہیں. اور یہ سیلابی صورتحال جو ہے، کوئی سندھ میں آپ نے کوئی خبر سنی ہے؟ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی. پانی تو گیا ہے نا، یہ تو پتہ ہے نا کہ پانی گیا ہے لیکن خبر نہیں آئی. یہاں سے حساب لگا لیں، پانی گیا بھی ہے اور خبر نہیں آئی. تو وہاں دور دراز علاقے ہیں، چیزیں ہیں، اور ایک ظلم و ستم کا ماحول ہے، اور ادھر آواز ہی نہیں نکلنے دی گئی. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس کی بات کی، علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور، آپ کو یاد ہے ہم نے پی ٹی آئی کا بکھرنے کی بات کی تھی کہ عمران خان کی گرپ لوز ہو جائے گی اور پی ٹی آئی بکھر جائے گی، اور تھریش ہولڈ اس پہ کافی برا آئے گا، اور آپس میں گروہ بندیاں اور یہ ساری، یہ اسی کا سیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں جو علی امین کی فارم میں. اور اب بہن اور ویسے ریگارڈ کی جگہ وہ کون سا سیاست کرتی ہیں؟ وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں. نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کبھی عہدہ لیا ہے، نہ کچھ ہے. آپ لوگ اگر اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تو ایک بہن کو کیوں آنا پڑتا؟ جب وہ پہلے کبھی نہیں آئی تو اب آ کے بھی انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اور آپ لوگ اگر صحیح احتجاج لیڈ کر رہے ہوتے تو بہنوں کو آگے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ بیچاری ادھر چھپر ہوٹلوں پہ بیٹھتی ہیں، آ کے تنگ ہوتی ہیں. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ کہ اس شخص کی قیمت یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ایک نظریے کے تحت جیل میں بیٹھا ہے. کل معاہدہ کرے چلا جائے، بس ٹھیک ہے. اور ویسے ٹیکنیکلی ذاتی طور پہ میرا یہی خیال ہے کہ اس قوم کے لیے ابھی اٹھنے کا اور محنت کرنے کا اور جیل کاٹنے کا وقت نہیں تھا. یہ کوئی ابھی ذہنی طور پہ یا مینٹلی تیار نہیں ہے. اور اس لیے عمران خان کو ٹیکنیکلی معاہدہ کر کے باہر چلے جانا چاہیے. جیسی یہ بغیرتی کے گھونٹ پی کے قوم سوئی ہوئی ہے، ویسی تھوڑے دیر تو بھی پی کے بھئی سو جا تھوڑے دن، اور جب کبھی دوبارہ یہ اٹھ جائیں پھر آ جانا. تم بھی دانت نکال کے دکھا دینا کہ سوری جی ہم پہ تو ظلم و ستم تھا تو ہم آ ہی نہیں سکے.
تو آپ بھی چلے جائیں، کیوں اپنی گھر کی عزتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پارٹی کے لوگ صرف حاضریاں لگواتے ہیں آ کے اور صرف ادھر کھانا پوریاں کر کے چلے جاتے ہیں، اب بہنیں رل رہی ہیں اس کی، اور وہ ان لوگوں کی عزتوں کے لیے اور ان لوگوں کے ملک کے لیے یا ایک انصاف کے لیے اتنا جیسے کہتے ہیں سٹینڈ لے رہا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس میں زیادہ آگے جانا چاہیے تھا، بہتر تھا یہ ماحول ہی نہیں تھا، یہ لوگ ہی نہیں تھے، وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں جہاں اس طرح کی موومنٹس کو یا ان کو ہیڈ کیا جاتا ہے۔ اب بھی ہوگا یہ کہ اب احتجاج اور چیزیں، کشمیر قوم ہے تو دیکھ لیں بلاک کیے بیٹھے ہیں نا، کشمیری اگر ایک قوم کی طرح جیتے ہیں تو وہ اگلے اس ٹائم پورے احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہترین انہوں نے اپنا جو ہے مدعے بیان کیے ہیں، پوائنٹس رکھے ہیں، حکومت ان کے پوائنٹس مانے گی، اگلے گھر چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ خراب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کی بندش کر کے کشمیر کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک جو تھنک ٹینکس ہیں وہ کہیں غلطی کر رہے ہیں، شاید یہ غلطی گلے پڑ سکتی ہے۔ نیپال میں بھی انٹرنیٹ بند ہوا تو زیادہ احتجاج تیز ہو گیا۔ اس ٹائم تو احتجاج نہ ہونا کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں احتجاج بہت پاورفل نہ ہو تو انٹرنیٹ دیے رکھیں، کیونکہ آپ موبائل پہ چپکا ہوا آدمی بستر سے اٹھ کے باہر نہیں آئے گا کبھی بھی، وہ چپکا رہے گا، وہ ادھر ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، ہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ احتجاج بھی ان لائک لائک گالیاں سب کچھ موبائل پہ ہے۔ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اب وہ گلی میں نکل کے دیکھے گا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اگلے چوک تک جائے گا، چوک پہ اس کو کوئی دو چار لوگ مل جائیں گے، کہیں گے چل آگے چل کے دیکھتے ہیں، وہ آگے پہنچ جائیں گے، وہاں جو سچویشن بنی پھر وہ بڑھتی جائے گی۔ تو یہ انتہائی بے وقوفانہ اقدام ہے انٹرنیٹ کی بندش، اور وہ بھی کشمیر جیسے کریٹیکل ایریا میں جہاں انڈیا پہلے ہی چاہتا ہے کہ اس طرح کی انریسٹ کریٹ کروائے اور پاکستان کو جو ہے ادھر سے کمزور کرے۔ تو میرا ذاتی خیال ہے اگر کوئی صاحب کیا کہتے ہیں صاحب اقتدار لوگ سن رہے ہیں تو ان تک یہ پہنچائیں کہ انٹرنیٹ بند نہ کریں، انٹرنیٹ بند کر کے آپ الٹا اپنے گلے میں ڈال دیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بے وقوفی گلے میں زیادہ مہنگی پڑے گی انٹرنیٹ بند کرنے والی، کیونکہ سارے انٹرنیٹ نے تو ان کو سہل پسند بنایا ہوا ہے، انٹرنیٹ کے جال کے جکڑے نے تو ان کو قوت عمل سلب کی ہوئی ہے، انٹرنیٹ نہیں تو ان کو ماشاءاللہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے، نہ ماں کا نہ باپ کا، سارا دن بستروں پہ پڑے ہیں۔ انٹرنیٹ ہی تو ہے جس کی برکت سے یہ ماشاءاللہ گھر سے کوئی نہیں نکل رہا، تو آپ اس کو بند کرتے ہیں۔ تو پھر اگر اتنی بات ہے نا، آپ ایک دفعہ پنجاب کا انٹرنیٹ ہفتے کے لیے بند کر دیں، بلاک پتے جائیں گے، ایک منٹ میں یہ سوئی ہوئی قوم آپ کی جاگے گی، صرف انٹرنیٹ کا سوئچ آف کریں جیسے آپ، تو پھر یہ غلط اسٹریٹجی ہے۔ چلو ابھی کشمیر سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، سبق آ جائے گا آپ کو بہترین، لیکن ہمیں قیمت ہمیں بحیثیت قوم سب کو پے کرنی پڑے گی نا۔ آپ جیسے 4-5 افراد کی غلطیوں کی سزائیں صدیوں قومیں بھگتتی ہیں، سالوں اس کے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس خطے کی کیس سٹڈی موجود ہے کہ اس میں نیپال میں انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کیا تھا، ساری چونچ سارا چونچو کا مربع سڑکوں پہ آ گیا۔ آپ کہتے ہیں ڈسکارڈ پہ وزیر اعظم ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، ڈسکارڈ ہے یہ آج کل بنا ہوا، بچے اس پہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں، کمیونٹیز بنائی ہوتی ہیں، سرور بنائے ہوتے، کہتے ہیں اس پہ وزیر اعظم سلیکٹ کریں گے ہم۔ یہ بے وقوفی کر رہے ہیں، یہ گجے ہوئے بلوچستان کے، بیسیکلی یہ سوچتے ہیں بلوچستان کا انٹرنیٹ بند کر کے ہم نے جو ہے نا جیسے اپنے آپ کی وہ جیسے کہتے ہیں بڑی کوئی اچھی حکمت عملی اپنائی ہے کہ خبر باہر نہیں آئے گی یا پتہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں بلوچستان کی بہت بڑی آبادی کا صوبہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی بہت بڑی اویئرڈ لوگ نہیں، اور کوئی سارے کے سارے بلوچستان کے بلوچ موبائلوں پہ نہیں لگے ہوئے، ان کی یوتھ ہے زیادہ سے زیادہ، اور بہت اچھی وہاں تو بجلی کہیں ہوگی، کہیں سگنل، کہیں کھمبے، کہیں ٹاور ہی نہیں ہوں گے، وہاں بند کر کے آپ نے کیا اس کی مثال آپ کشمیر یا آپ پاکستان کے دوسرے حصوں سے نہیں کر سکتے کمپیئر۔ تو یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو انٹرنیٹ کی بندش کی صورت میں مارا جا رہا ہے۔ الٹا یہ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی کروایا انٹرنیٹ بند، یہ پاکستان کے اور ان کے خلاف کام کرے گا، روکنا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ نے جیسے وی پی این لگائے، وہ کیا کہتے ہیں فائر والز لگائی اور روکنے کی کوشش، وہ ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو کرنا کر لو بھائی فتنے فساد کو روکنے کے لیے، لیکن یہ جو آپ طریقہ اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ تو آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور یہ کوئی مجھے لگتا ہے نیتاً کوئی
اچھی حکمت عملی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آپ نے کس کی بات کی تھی؟ امریکہ اور وینزویلا کا بارڈر جو ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس دفعہ چانسز ہیں کہ پھر چائنا کا، آپ کہہ رہے تھے چائنا ڈائریکٹ امریکہ سے نہیں ہوگا کبھی بھی. چائنا وینزویلا کو مدد کر دے گا جیسے یہ تائیوان کو مدد کر رہے ہیں. سمپل. امریکہ تائیوان کے ذریعے لڑوائے گا، چائنا وینزویلا کے ذریعے اس کو مدد کر دے گا وینزویلا کو. بس اس طریقے سے یہ جنگیں ہوں گی اور جنگ چائنا وہ ایران بڑھ گئی. چائنا ایران کی مدد بھی کر رہا ہے. اب جو ایران اسرائیل جو پوز کا بٹن تھا، آپ کی یہ پریڈکشن بھی تھی کہ یہ پوز کا بٹن ہے. اب اسرائیل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایران سے خطرہ ہے، اور جہاں B-2 بمبر امریکہ نے مارے تھے اس سائٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ امریکہ کب کہتے ایسی ہیں کچھ امریکہ گھنٹوں کے میں؟ اگر صدر یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ اب لیبز تباہ ہو گئی ہیں تو اب فکر کس بات کی؟ 5 سال تو وہ کچھ نہیں کر سکتے نا. آپ نے تو کامیاب حملہ کیا تھا تو اب فکر کس بات کی ہے؟ آپ پرواہ کیوں کرتے ہو؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا دنیا کی ان بدلتے بلاکس کی یا چیزوں کی، کیونکہ یہ سارے بیسیکلی ذہنی مریض ہیں. ان میں سے کوئی بھی نارمل نہیں ہے. یہ سارے یا تو ہاف برینز ہیں یا دیوانے لوگ ہیں. ان کو کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہے. یہ صرف کھانے پینے اور اقتدار اور اس کے مزے لینے کے لیے دنیا میں ہے. اور اصل عوامی جو حکومت ہے یا عوام کی نمائندگی ہے وہ نہیں ہو رہی. اور اس وجہ سے آپ لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو رہا ہے. کون کس کو مدد کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کون کدھر، مطلب سمجھ سے باہر ہے. تو اس لیے بس یہ چھوڑ دیں. یہ آپ لوگوں کو کچھ دنوں میں جب یہ جنگے جنگے ہو گئے، یہ سارے معاملات سیدھے پدرے ہوئے نا، پھر جا کے کوئی صبح ہوگی جب آپ کی ہماری ذہنی جیسے حالت اور حکومتوں کے معاملات ایک پیج پہ ہوں گے. ابھی جیسے میں نے کہا ہے پوری دنیا کی حکومتیں اور پوری دنیا کی عوام دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ ایک تو گولڈ کے والے سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، اور دوسرا ایک کمنٹ آ رہا تھا کہ وہ ڈالر کا پوچھ رہا تھا کہ ڈالر انکریز آگے ہوگا ان فیوچر میں. یہ کمنٹ بار بار ایک صاحب کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ گولڈ کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولڈ کا فیوچر آگے کیا دیکھتے ہیں. آج 1 اکتوبر ہے، آگے کیا معاملات ہوں گے گولڈ سے ریلیٹڈ؟ اچھا دیکھیں اس میں دو باتیں سمجھ لیں کہ جو گولڈ ہے وہ تو انکریز ہی کرتا جائے گا. صرف گولڈ میں رہیں. ڈالر کا جہاں تک معاملہ ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کون سے ملک میں ڈالر لے رہے ہیں. اگر تو آپ پاکستان ورسز ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو PKR ورسز ڈالر ہے ایکچول 340 پہ کہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی جی 4 لاکھ کو ٹچ کر گیا. اللہ اکبر. دیکھا اب ہے بڑا کلپ کوئی؟ انکریز ہو رہا ہے. وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کہا چھوڑ تھا دے بھائی، کہ پہلے میری آنکھیں باہر آ گئی. یہ 4 لاکھ کو ٹچ کر گیا اور یہ ویڈیو تھی کہ یہ 4 لاکھ تک جائے گا. اور آپ نے یہ اب پریڈکشن دی ہوئی. وہ بندے مجھے بتائیں، یہ بھی میں بات کی تو میں نے کھولا، وہ بندے کدھر ہیں جنہوں نے جو کہہ رہے تھے مجھے کہ جی آپ خرید لیں جب 357 کا تھا. میں نے کہا ہاں ابھی بھی خرید لیں. یاد ہے؟ یاد ہے بالکل. جو ڈیلی دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ کریں گے. یہ وہی ہمارے فینز ہیں جو آپ کے پروگرام دیکھ کے نیچے کمنٹ کر رہے تھے کہ ڈالر کا یہ جو گولڈ ہے اس کی انکریز ہو رہا ہے. تو سما صاحب اب ڈالر کا اس کا گولڈ کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بار بار دیکھیے کمنٹس آ رہے تھے. گولڈ ہی کا فیوچر ہے، لیکن مجھے یہ ذرا ویریفائی کر لینے تھے پہلے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اتنی پرائس. ہاں جی 4 لاکھ یار، ٹچ مار گیا 4 کو. جی ابھی جوپیٹر ایگزالٹڈ ہونا ہے اکتوبر میں اور بڑھے گا. ابھی بھی لوگ لے ہاں لیں. جی ہاں جی ابھی بھی لے کیا نا، بچا لیں اپنی ویلتھ کو. بچال. ایک تو میں یہ پڑھانے میں ناکام ہو گیا کہ یار گولڈ لینا کوئی پروفٹ لینا نہیں ہے. گولڈ لینا صرف ایک کشتی ہے کہ آپ اپنے اثاثے پیسے کو بچا جاتے ہیں، بس یہ ہے گولڈ. ٹھیک ہے. اور اب ذرا ضرب لگاؤ نا، جس نے 340 کا لیا اس کو ہمارے پروگرام نے کتنا فائدہ لیا. اور ایک دو بندے تھے جنہوں نے ادھر کیا تھا ہمیں کمنٹ کہ میں نے اتنا لے لیا، میں نے اتنا. وہ ذرا اپنا پروفٹ عوام کے لیے نا کمنٹ کریں کہ پراپر رہنمائی ہو تو کتنا فائدہ مند ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک سوال تھا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا.
عمرے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے شیو نہیں کروائی، سر گنج نہیں کروائی، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیں اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں اس میں دو طریقے رائج ہیں، حلق کرنا اور تقصیر کرنا۔ حلق کہتے ہیں گنج کرانے کو، اور تقصیر کہتے ہیں کہ آپ بالوں کی بس ایک لیٹ پکڑیں اور اس کو کاٹ دیں، جیسے خاتون نے کرنا ہوتا ہے، اور ناخن کاٹ لیں۔ اب ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ کرتے کیوں ہیں بال کاٹنے کا عمل یا ناخن کاٹنے کا یا سر منڈوانے کا، کہ جتنی آپ نے احرام کی، آپ پہ کچھ، جیسی آپ احرام کی نیت کرتے ہیں تو آپ پہ کچھ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی ہیں، آپ نہیں کر سکتے جب تک اب حالت احرام میں ہوں گے۔ تو جیسی آپ صفا مروہ سے فارغ ہوتے ہیں تو اب آپ خود سے اس کو کٹ کر کے اس حالت احرام کی پابندیوں سے نکلتے ہیں۔ یہ اس لیے کٹ لگا لیں یا سر گنجا کر لیں، دونوں باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ بالوں سے شیطان لٹکتا ہے بیسیکلی، اور ذرا سر کو گنج کرا لیں گے تو مزید کمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ لیکن جو آلریڈی اس کی کیئر کرتے ہوں اپنے سارے مطلب بالوں کے قریب، ویسی نہ شیطان کو آنے دیں اپنے قریب، تو ان کے لیے کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہے، جب آپ کو ایک آپشن ہے تو احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا ذریعہ یہ بال کاٹنا، تو احرام کی پابندیوں سے آپ خود سے ایک لٹ کاٹیں یا پوری شیو ہیڈ کریں، یہ اٹس اپ ٹو یو۔ اچھا گنج نہ بھی کرائیں تو ٹھیک ہے؟ تم تو اسی لیے نہیں جاتے نا، گنج کے ڈر سے۔ نہیں نہیں نہیں، کیوں نہیں، میں جاؤں گا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یار میں اگر عمرہ کرنے گیا تو پورا وہ کروانا پڑتا ہے، کیونکہ جس کو دیکھا اس نے گنجی کروائی۔ نہیں نہیں، اب بہرحال چلو، آپ اللہ کے گھر چلے جاؤ جو گنج سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو، ادھر بس ایک کینچی سے اپنی لٹ کاٹ لیں، ایک دو ناخن کاٹ لیں، بس آپ اس کے حالت حرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی آپ بریک زبردست۔ کرتے ہیں۔ آپ نے افطاری سمجھی، افطاری ویسے تو ٹائم پہ روزہ کھل جاتا ہے ٹیکنیکلی، وہ ٹائم سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ذہن بنا ہوا ہے کہ جیسے ہم کچھ پیتے ہیں تو روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے وہ پابندیاں آپ پہ جو لگی ہوئی ہیں، جیسی وہ خود سے آپ بال کاٹ دیتے ہیں، ناخن کاٹ دیتے ہیں، جو نہیں کاٹ سکتے تھے حالت حرام میں، بال توڑ نہیں سکتے تھے، بال نوچ نہیں سکتے تھے، ناخن کاٹ نہیں سکتے تھے، زخم لگ نہیں سکتا تھا، خارش کر نہیں سکتے تھے، اور کافی اس میں تھی معاملات کی جو احتیاطیں تھی، تو اب آپ نے اس کو بیسیکلی کاٹ کے اس ساری پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا کہ بھئی یہ لو اب ختم، اب ٹھیک میں ہے۔ نے حالت حرام کی ان پابندیوں سے باہر آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسک اس کے پیچھے لاجیکل جو وہ ہے علل ہے، وہ یہ ہے۔ سر جاتے جاتے ایک پریڈکشن ضرور دیں، ایران اسرائیل کیا دوبارہ سے ہم دیکھیں گے یہ معاملات کبھی بھی جو خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں ابھی یہ جو سارا معاملہ ہونے جا رہا ہے نا، اس کا یورپ کا پہلے نظر رکھیں، نیٹو اور ان کی اس پہ رکھیں پہلے نظر۔ اس ٹائم مجھے جو اپ کمنگ لگ رہا ہے وہ ترکی لگ رہا ہے، اور یہ لوگ لگ رہے ہیں، اور یہ جو سمود فلوٹیلا جو گیا ہے، جو امدادی قافلہ جا رہا ہے، اس کو خطرہ ہے، وہ بہت زیادہ خطرے میں۔ اور ترکی اور یورپ نیٹو کا جو معاملات ہیں یہ بڑھنے ہیں ابھی، اور ایران کی اس وقت بڑھنی ہے جب ادھر سے کچھ اپڈیٹ آ گئی۔ اگر ادھر سے اپڈیٹ میں ابھی لیٹ ہوئی تو پھر نہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی اس طریقے کی میٹر اچانک ابھی نہیں ہونے لگا، ہونا ہے لیکن ابھی نہیں ہونے لگا۔ ابھی نہیں ہونے لگا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور ناظرین آپ، اچھا ابھی بھی لوگ آپ کو عمرہ مبارک کہہ رہے ہیں، جو نئے لوگ ہمیں جوائن کر خیر رہے ہیں، مبارک اور سب کو، خیر مولا سب آپ کو کے لے جو کے جائے۔ فینز ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں، آپ کے فینز بہت پیار کرتے ہیں، نیچے اتنے پیارے کمنٹس آپ کے لیے آتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ کوئی نیگیٹو کمنٹ ہی نہیں ہے سر، میں یہی نہیں کہتا، بلکہ ویور بھی دیکھیں، ایک نیگیٹو کمنٹ میں نے کل نہیں پڑھا، کل کے ولاگ میں سب تعریف کر رہے تھے، پیار دے رہے تھے، اور آپ کو دعائیں دے رہے تھے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی دل سے وشز کی ہیں ان کو اپنے گھر لے کے جائے، ان کی تمام مرادیں پوری کرے، خاتمہ بالخیر ہو، شیطان مردود ان کی زندگیوں سے دور کر دے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کشادگی رزق، عزت ذلت سے بچائے، اور ان کی تمام تنگ دستیاں دور فرمائے، ان کے لیے زمین کو ایسا کر دے کہ یہ جنت کے نظارے کریں، اور ان کو شہادت کی تمنا، لیکن میری دعا ہے کہ یا اللہ ان کو شہادت کی تمنا دے جو اصل منزل مقصود ہے کسی بھی مومن کی،
اور ان کو ان کے دلوں سے کجیاں دور کر دے، ان کو جسموں کو تحرک محرک کر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کمنٹ کرنے سے بھی، اگر ڈیلی یہ کمنٹ ہی کرتے رہے نا، صرف جسٹ کوئی اچھی بات کیا کریں، پروموٹ کیا کریں، ہمیں کچھ بھیجیں، اچھا کریں. انگلیاں چلیں گی، کسی دن پاؤں بھی چلیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس لیں، کنٹریبیوٹ کریں. آپ ایک کمنٹ کر کے اچھی بات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہی تھا کہ جو کوئی ایسا آیا کرے نا، اس کو آپ لوگ خود کاؤنٹر کیا کریں. منہ اٹھا بالکل کے آ ہی جاتا ہے، ویسے تو اب آپ نے کہا کوئی آتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر چلو کوئی آؤٹ آف دا وے ہو تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو روکیں. اور سیکنڈلی انشاءاللہ ایک تو ابھی جوپیٹر پہ پروگرام ڈیٹیل کرنا ہے، آ رہا ہے اکتوبر 18 کا، جو ایگزالٹیڈ کی پوزیشن، اس پہ ڈیٹیل پروگرام، سب زوڈک کے، دنیا پہ اثرات، یہ سب پہ پروگرام کرنا ہے. سیکنڈلی مجھے کچھ آپ لوگوں کو کچھ کنسیپٹ کے نا کوئی 10-20 سوال چاہیے مجھے، جو فلک ڈیلی ایک سوال کرے گا مجھ سے، اور آپ لوگ اس کنسیپٹ کو سیدھا کرتے جائیں. جادو، بیماری کی حقیقت، سایہ، نمرولوجی، زوڈک کا فرق، پامسٹری کام کیسے کرتی ہے، نمرولوجی، علم و الاعداد، یہ پیر بابے جو تعویذ لکھ رہے ہیں کیسے لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں، کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، بیسیکلی علم الاعداد کے پیچھے کیا کھڑا ہے. اچھا، اسی طریقے سے جیل میں رمل کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے. آپ تھوڑے سے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ میرا ویور جو ہے نا، کم از کم میری جو ذمہ داری بنتا ہے، جو مجھے شوق سے دیکھا بیٹھا پیار سے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس کو میں علم کے ان درجوں تک لے جاؤں جہاں اس کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، اور یہ اپنے علم میں طاق ہو، عملی طور پہ بھی دین اسلام کے انجوائے کرے، مظاہر کو. تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے، سب مل کے نیچے کمنٹ میں یہ سوالات اچھے اچھے بنا کے بھیجیں. فلک لے گا ایک ٹاپک اینڈ پہ روز، اور ایک گفٹ بھی ساتھ آئے گا انشاءاللہ، اور ایک ٹاپک روز ڈسکس کریں. اور اس سے یہ ہوگا کہ ایک مہینے میں میکسیمم جتنی توہم پرستیاں اور جو بیوقوف بنانے کی وہ ہیں، ایون آپ لوگوں کو کوئی کسی کو بزنس کی کوئی آئیڈیا نہیں سمجھ آ رہا ہے، یا کوئی بزنس پہ معاملات ہیں، وہ بھی پوچھ لیا کریں، وہ بھی ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی 2 اکتوبر کو. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں کل. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.